اب آپ اس مبارک سلسلے کا 18 63 کے واقعات سے معطر کرتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، سورۃ الفاتحہ ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مبارک نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ تمام کتب سابقہ جو تقریباً 450 کتابیں ہیں جو اللہ نے حضور کے قرآن سے پہلے اتاری۔ یہ تو زیادہ معروف ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف، یہ تو معروف کتابیں ہیں، ورنہ 450 کتاب ہے جو نازل ہوئی۔ اور ان تمام کتابوں میں سے افضل ترین کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور پھر قرآن کی اعظم سور میں سے، شان والی سور میں سے سورت فاتحہ ہے۔ اسی لیے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے ائمہ کرام کے نزدیک۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد اتری، لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور راجح قول یہ ہے کہ سورت فاتحہ مکیہ ہے۔ سورت فاتحہ مکے میں اتری ہے اور ہجرت سے قبل اتری ہے اور ابتدائے زمانہ بعثت میں اتری ہے، یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا باسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اتری، اور پھر سورت المدثر کی آیات اتری، اور اسی زمانے میں سورت فاتحہ پوری کی پوری سورت جو ہے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی جمہور کا قول ہے اور یہی قول راجح۔ اس کی تائید قرآن مقدس میں ہوتی ہے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ تو سورت فاتحہ کی چونکہ 7 آیات ہے اور اس کا نام بھی سبع المثانی آیا ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا سبع المثانی۔ تو قرآن نے جب کہا کہ ہم نے آپ، اور یہ اترا مکے میں، تو اس آیت کے اترنے سے پہلے اگر فاتحہ اتر چکی ہو تو پھر اس آیت کا ترجمہ بنے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ابتداء ما انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ پورے قرآن پاک پہ غور کریں تو پورے قرآن پاک کے بارے میں یوں تصور ایک دماغ میں رکھیں کہ ایک آپ نے سوال کیا، چونکہ سورت فاتحہ جو ہے ایک سوال ہے، دعا ہے، حمد و ثنا ہے، اور آخر میں درخواست ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جو اللہ نے سورت الفاتحہ میں ہمیں دعا سکھلائی تھی تو گویا کہ پورا قرآن اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اگر صراط مستقیم آپ نے ڈھونڈنی ہے تو پھر میں قرآن اتار رہا ہوں، قرآن کو پکڑو۔
قرآن کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو صراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن جو ہے حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی پناہ میں آ گئے وہ ہدایت پا گئے، اور جو قرآن سے اعراض کر گئے وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں جو سوال سکھلایا تھا تو گویا پورا قرآن جو ہے اسی کا جواب. اور اسی طرح بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یعنی اگر قرآن پاک کے سارے سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک یعنی تمام مضامین کو اگر آپ غور کریں اور تفکر اور تدبر کریں گے تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں آ جاتا ہے. کیونکہ اہم مضامین قرآن کے کیا ہے؟ توحید. اہم مضامین قرآن میں کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. اہم مضامین قرآن میں کیا ہے؟ مسئلہ معاد. کتنے مضمون میں نے عرض کیا تھا قرآن کے سب سے اہم مضامین کتنے ہیں؟ 3 مضمون ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ ان 3 پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایک پر بھی ذرا ایمان میں کمی اور کجی آ جائے تو آدمی ایمان میں مومن نہیں رہتا. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ الوہیت، مسئلہ توحید بجمیع انواعہ، یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء فی الاسماء والصفات. اسی طرح دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. جیسے توحید پر ایمان ضروری ہے اسی طرح مسئلہ نبوت و رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ معاد. مسئلہ معاد کا کیا معنی کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سزا ہے، جزا ہے، یہ سب معاد میں آ گیا. تو 3 مسئلے ہیں پورے قرآن میں. پورے قرآن پاک کے مسائل مہمہ جو ہیں وہ 3 ہیں، اور باقی تو پھر اسی پر دلائل ہیں. تو اب اگر سورۃ فاتحہ میں ہم غور کریں اس میں وہ 3 مسائل آ جاتی ہیں. سب سے پہلے حمد و ثنا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کا اقرار ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کا اعتراف ہے، اسی سے خالص مدد مانگنے کا اعتراف ہے. تو مسئلہ الوہیت اور بتمام اسی کے اندر آ گیا. اور پھر مالک یوم الدین میں مسئلہ یوم جزا ہے، مسئلہ معاد کا ذکر بھی فاتحہ میں آ گیا. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ کے انبیاء، اللہ کے صدیقین، اللہ کے شہداء، اللہ کے صالحین کا ذکر ہے. تو مسئلہ نبوت اور رسالت بھی آ گیا. تو گویا جو 3 مسئلے قرآن میں اہم تھے ان سب کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ سورۃ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اور اسی طرح بعض علماء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ذرا اور آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ اگر سارے قرآن کا خلاصہ دیکھو تو فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا خلاصہ دیکھو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ہم مدد پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ، شروع کرتے ہیں تیرے نام کے ساتھ، استعانت پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ، برکت پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ. تو صرف اسی کا نام ہمیں سکھلایا جا رہا ہے جس نے قرآن نازل کیا، جس نے انبیاء بھیجے، اور جس پر ہی ایمان مدار نجات ہے. تو اصل مسئلہ تو اللہ کی ذات اور اس کی استعانت اور اعانت اور مدد ہے. تو گویا کہ پھر فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. اور اس سے بھی بعض علماء پھر کچھ اور آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو خدا کی قدرت ہے کہ بسم اللہ کا پھر خلاصہ آپ دیکھیں تو ایک نقطے میں آ گیا ہے. یعنی اگر باغ نقطے پہ آپ غور کر لیں کہ ساری دنیا اگر گھومتی پھرے گی تو اسی خالق کے دروازے پہ گھومتی پھرے گی، اسی مالک کے دروازے پہ گھومتی پھرے گی کہ ساری خلق محتاج ہے، ساری مخلوق محتاج ہے، ساری دنیا محتاج ہے، اور اسی کی ایک ذات ہے
جس کا نام احد ہے، جس کا نام صمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور جس کا نام اسی آیت بسم اللہ میں موجود ہے کہ اللہ کا کوئی تسنیہ ہی نہیں آیا، کوئی جمع ہی نہیں آئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر اس سب کا خلاصہ اسی نقطہ وحدانیت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا علماء نے کہ یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت ہے حضور کی اور آپ کی امت کی کہ آپ کو ایسی صورت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو سورت فاتحہ کے عظیم الشان فضائل اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو مجھے سب سے بڑی عظیم صورت اور عظمت اور شان والی جو آیتیں ملی ہیں تو پہلے سورت فاتحہ ہے اور پھر خواتین میں سورت البقرہ، یعنی سورت البقرہ جہاں ختم ہوتی ہے نا جی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اس میں آخر میں، اور آخر میں اس کے اندر بھی کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کا کام ہی مانگنا ہے۔ فاتحہ میں بھی ہمیں سوال سکھلایا گیا اور خواتین میں سورت البقرہ میں بھی ہمیں سوال سکھلایا گیا کہ بندے کا کام مانگنا ہے اور دینے والا جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ آیات جو ہیں بڑی عظمت والی آیات ہیں اور بڑی شان والی آیات ہیں، اور اسی لیے سورت الفاتحہ کے بارے میں احادیث مبارک کے اندر بڑے فضائل آئے، بڑے آپ کی فضائل کے اندر بڑی احادیث اور روایات مبارک آئی۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک آدمی چاہے اکیلا ہے کسی حال میں ہے، جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جو ہے نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ یعنی مطلب سمجھے چاہے کہ وہ قرآن پاک کتنا پڑھ لے، یعنی باقی قرآن کی کوئی سورت پڑھ لے لیکن فاتحہ نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ سورت الفاتحہ جو ہے انہوں نے فرمایا اتنی اہمیت ہے اور اتنی واضح اور اتنی صریح حدیث موجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اس طرف تشریف لے گئے کہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، لیکن بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک پڑھ لے، اگر قرآن پاک پڑھ لے، فاتحہ نہیں پڑھی مثلا لیکن کہیں سے قرآن پڑھ لیا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا قرآن میں خود موجود ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن فرماتا ہے کہ نماز میں جو کچھ تمہیں قرآن سے آتا ہے پڑھ لو، تو اگر ہم نے کچھ پڑھ لیا تو وہ ہمارے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے فاتحہ کا، یہ مطلق بات سی یاد رکھو، یہ بات سی مطلقاً یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھی فاتحہ امام کے پیچھے ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو یہ تھا کہ قرآن کے بغیر اگر فاتحہ کے بغیر ہم قرآن کہیں سے پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں ہو جائے گی، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں نہ بالکل نہیں ہوگی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، علیحدہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اس مسئلے کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو چاہے مقتدی ہے، امام ہے، اکیلا ہے، جماعت ہے، جہری ہے، سری ہے، کوئی نماز ہے، سب کو فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے، وہ اسی آیت وہ اسی حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نے کہا بس نماز کوئی ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جماعت والی نماز یا اکیلے والی نماز، عام لفظ ہے کہ لا صلاۃ الا،
بفاتحۃ الکتاب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال مبارک جو ہے وہ یہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تو نماز ہے جاری، یعنی فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یعنی جس میں امام جار سے زور سے فاتحہ بھی پڑھتا ہے اور سورت بھی پڑھتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں تو مقتدی نہ پڑھے، کیونکہ امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ سنتا رہے. مقتدی کے ذمہ سننا ہے، مقتدی کے ذمہ پڑھنا نہیں. وہ فرماتے ہیں البتہ ظہر ہے یا عصر ہے، یعنی سری نمازیں ہیں جس میں مقتدی امام کی قرات سن نہیں سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے اندر مقتدی بھی پڑھے. یا وہ فرماتی ہیں کہ یوں سمجھو کہ اگر فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں امام سے مقتدی اتنی دور ہے کہ مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی نہیں سن رہا، یعنی امام جو پڑھ رہا ہے وہ مقتدی نہیں سن رہا، مقتدی دور ہے، تو فرماتے ہیں اگر نہ سن رہا ہو تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے فاتحہ. لیکن اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے اور امام کا پڑھنا سن رہا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک اور آپ کی تحقیق مبارک جو ہے وہ یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر امام ہے تو فاتحہ تو پڑھے گا، اگر منفرد ہے یعنی اکیلے نماز پڑھا ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا. اب مسئلہ صرف جھگڑا ہے مقتدی میں، باقی کسی نماز میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، سب کے نزدیک امام فاتحہ پڑھتا ہے، اکیلا آدمی ہو تب بھی فاتحہ پڑھتا ہے. اختلاف کی صورت کب ہے کہ جب امام ہے اور مقتدی پیچھے کھڑا ہے، تو اب مقتدی کیا کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے پڑھنے کے قائم مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں آ گیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم سنو بھی اور چپ بھی رہو. تمہارے ذمہ دو کام ہیں، ایک ہے استماع سننا اور ایک ہے چپ رہنا. اگر تم چپ رہو گے اور سنو گے تو اللہ کی رحمت میں آؤ گے. تو اب اللہ کی رحمت مشروط ہے، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مشروط ہو تو اذا فات الشرط فات المشروط، جب مشروط چلا جائے گا تو شرط نہیں پوری ہوگی تو مشروط خود بخود نہیں پورا ہوگا. مثلا آپ شرط کرتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہارا احترام کروں گا، لیکن جب تم آؤ گے تم نہیں آئے تو میرے ذمہ بھی احترام نہیں ہے. تو وہ فرماتی ہے کہ استماع اور انصات پہلے شرط ہے کہ سنو بھی اور چپ بھی کرو، پھر تم پر اللہ کی رحمت آئے گی. تو اللہ کی رحمت میں تم تب شامل ہوگے جب تم سنو بھی اور تم چپ بھی کرو. اس لیے اب وہ فرماتی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتی ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث کو تلاش کریں، یعنی تمام کتب حدیث جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سیاستہ ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان کا کتاب الصلاۃ کھولو، یعنی ان کے نماز کا باب جو ہے اس کو تلاش کرو. ایک مقام ہے فاتحہ کی فضیلت کا کہ فاتحہ کی فضیلت بڑی آئی ہے، شان بڑی آئی ہے، اور ایک مقام ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں، اور ایک مقام ہے بحیثیت امام کے نماز پڑھنے کے بارے میں، اور ایک جگہ ہے جہاں حضور نے مقتدی کو نماز سکھلائی ہے. یعنی ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے مطلق نماز سکھلائی کہ تم نماز کیسے پڑھو، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز سکھلائی ہے کہ جب تم مقتدی بنو امام کے پیچھے تو کیسے پڑھو، امام کا وظیفہ کیا ہے اور مقتدی کا وظیفہ کیا ہے. تو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اب حضور نماز سکھلا رہے ہیں. اب دیکھو نا جی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ تو کھلی بات ہے، مطلق بات ہے، اس میں کوئی مقتدی کا لفظ
نہیں ہے، اور نہ کوئی امام کا اس میں لفظ ہے، تو مطلق بات ہے۔ اسی طریقے سے اب جناب حدیث مبارک آئی، پہلے تو قرآن آ گیا کہ اگر جا رہے تو تم چپ کر کے سنو بھی اور چپ بھی کرو۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے جمعہ کے خطبے کے بارے میں، یہ قرآن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو تم چپ بھی رہو اور خطبے کو سنو بھی۔ تو لیکن بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اور زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں۔ اور ویسے بھی یہ سوچو کہ اگر خطبے کے وقت میں بھی چپ رہنا ضروری ہے اور سننا ضروری ہے، کیوں کہ اس میں بھی اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث کا بیان ہوتا ہے، تو جب خطبے کے لیے چپ کرنا اور سننا ضروری ہو تو قرآن کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ اگر ہم سمجھیں کہ خطبے کے لیے بھی ہمیں چپ رہنا ہے کہ جب امام خطبہ پڑھا رہا ہے ہم چپ رہیں، تو جب امام خود قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس لیے امام صاحب نے فرمایا ایک تو اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے، اور دوسرا ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس آدمی کا امام کما قال، جس آدمی کا امام ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک آ گئی۔ اچھا، اسی طرح حضور نے اب جناب ہمیں نماز سکھلائی، فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کہو۔ اب یہاں امام کا وظیفہ بھی بتلا رہے ہیں اور مقتدی کا وظیفہ بھی، حضور اب دونوں کو نماز سکھلا رہے ہیں، امام کو بھی اور مقتدی بھی۔ اذا کبر، جب امام تکبیر کہے تو تم کیا کہو، بھی اللہ اکبر کہو۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اذا رکع، جب رکوع کرے تم کیا کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تم کیا کرو، سجدہ کرو۔ اب امام کے بھی فرائض بتلا رہے ہیں اور اذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ پڑھے تم کیا کرو۔ تو اب مقتدی کو کیا سمجھایا، مقتدی کو یہ نہیں فرمایا جب وہ پڑھے تم بھی پڑھو، جیسے کہا تھا نا جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ پڑھے تم بھی پڑھا کرو۔ یہ تو نہیں فرمایا اذا قرأ، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اچھا، اب اس میں بھی بات آ سکتی تھی کہ جی پتہ نہیں امام پڑھے، پتہ ہے سورت پڑھے، فاتحہ کی بات تو نہیں ہے، وہ بھی حضور نے واضح فرما دی اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، اب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو۔ تو اب اتنی بڑی وضاحت کے بعد بھی کوئی شبہ رہ گیا کہ امام کے ذمے کیا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ فاتحہ کی پڑھنا کس کے ذمے تھا، اور ہمارے ذمے کیا بچا، آمین کہنا ہے۔ ورنہ حضور فرماتے ہیں نا جب وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین تم بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین، جب وہ پڑھے الرحمن الرحیم تم بھی پڑھو الرحمن الرحیم۔ سورت فاتحہ تو الحمد سے شروع ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے شروع نہیں ہوتی، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، اب تمام مقتدیوں کا وظیفہ کیا ہے، وہ کہیں آمین۔ اب ہمارے ذمہ صرف آمین کہنا ہوا۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور نے مقتدی کو خود سمجھا دیا ہے تو حضور کی بات کا سمجھانا ہماری سمجھ سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کام ہی تقسیم کر دیے کہ امام کا کام یہ ہے اور مقتدی کا کام یہ ہے، اور جن حدیثوں میں مقتدی کا ذکر ہے وہاں پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ چپ رہنے کا حکم ہے، اور جن حدیثوں میں پڑھنے کا ذکر ہے وہاں مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ امام صاحب نے قرآن کی آیت پر بھی عمل کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو، اس آیت پہ بھی عمل ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اکیلا ہے تو فاتحہ پڑھے، امام ہے تو فاتحہ پڑھے۔ اب اگر مقتدی ہے، امام نے تو فاتحہ پڑھی ہے، نماز تو فاتحہ کے بغیر نہیں ہے نا، نماز میں تو فاتحہ
موجود ہے، نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر امام بھی فاتحہ نہ پڑھتا تو پھر نماز نہ ہوتی کہ نماز بغیر فاتحہ کی تھی، لیکن نماز جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو گویا نماز میں فاتحہ آ گئی، تو لہذا نماز بغیر فاتحہ کے نہ رہی۔ اور پھر اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، جس کا امام ہو وہ قرات کرے، مقتدی کی قرات جو ہے وہی امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ مقتدی کے ذمہ یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آخر امام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام ضامن ہے، تو ضامن امام کس بات کا ہے؟ اگر اللہ اکبر اس نے کہا ہم نے بھی کہا، ثنا اس نے پڑھی ہم نے بھی پڑھی، رکوع اس نے کیا ہم نے بھی کیا، سجود اس نے بھی کیا ہم نے بھی کیا، التحیات اس نے بھی پڑھی ہم نے بھی پڑھی، سلام اس نے بھی پھیرا ہم نے بھی پھیرا، تو امام نے آخر ہمارا بوجھ کون سا اٹھایا؟ کس چیز کا قائم مقام بنا امام؟ باقی تو سارے کام وہ بھی کر رہا ہے اور سارے کام ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہی ایک چیز تو ہے کہ امام جو قرات کر رہا ہے وہ ہمارے بدلے میں قرات بن رہی ہے۔ اور اسی طرح امام صاحب فرماتی ہیں کہ ویسے بھی تم دیکھ لو تمام قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر کہ اگر ایک امام ہے اور پیچھے حرم کا 20 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا امام سے غلطی ہو گئی اور امام کو سجدہ صاف کرنا پڑا، تو امام غلطی پر جب سجدہ صاف کرے گا تو مقتدی سجدہ صاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی، کیوں غلطی امام نے کی کہ مقتدی نے کی؟ غلطی امام کرے سجدے ہم بھی کریں، کیوں کہ اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں عجیب بات ہے، یعنی اس کی غلطی کو اپنی غلطی مانتے ہو، اس کے قرآن کو اپنا قرآن نہیں بناتے ہو، کہ اگر وہ غلطی کرے تو وہ تو تمہاری غلطی ہو جائے، اچھا اس کی نماز ٹوٹ جائے تمہاری نماز ہے، تو اس کا نماز ٹوٹ جائے تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، وضو تو اس کا ٹوٹ گیا، امام کا، ہمارا کیا گناہ ہے؟ امام کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے نماز توڑ دی، اب اس نے یہ نماز توڑ دی، ہمارا تو وضو نہیں ٹوٹا، ہم نے کون سی خطا کی ہے کہ ہمارا نماز بھی ٹوٹ جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کی غلطی ہو تو تمہاری غلطی بن جائے، اور اس کے لیے اگر وہ سہو میں آئے تو تمہارا سہو بن جائے، تو اگر وہ اللہ کا قرآن پڑھے تو وہ تمہاری طرف سے پڑھنا نہیں ہو جائے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ ہے کیا؟ سوال ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر سوال کریں، تو فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنا ہو اور سوال بھی اجتماعی کرنا ہو تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بولے گا باقی خاموش کھڑے رہیں گے، تو جو وفد کا سربراہ بولے گا وہ سارے وفد کا سوال سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی دربار میں 20 آدمیوں کو وفد جائے اور 20 کے 20 شروع کر دیں، سارے کہنا شروع کر دیں جی یہ کام ہے جی یہ کام ہے جی، وہ کہے گا ایک بات کرے۔ تو اگر دنیا کے بادشاہوں کے کچھ آداب ہیں تو جب آپ ملک الاملاک کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک درخواست پیش کرے گا اور ہم سب آمین کہہ کر اس کے رکوع کے مطابق رکوع کر کے اس کے سجود کے مطابق سجود کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یا اللہ جس کو ہم نے امام بنایا ہے جو یہ درخواست کرے، ہماری بھی سب یہی دعا ہے، ہمارا بھی سب یہی مقصد ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے پھر خلفائے راشدین کے عمل میں آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اجلہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ان سب نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اگر امام ہے تو پھر امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اتنے دلائل کے باوجود یاد رکھیں ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ ان کا مقصد بھی ایک علم کی تحقیق تھا، ان کا مقصد بھی حضور پاک کے فرمان پہ پہنچنا تھا، ان کا مقصد بھی حضور پاک کی اتباع کرنی تھی۔ باقی اگر کہیں فہم میں اختلاف ہو گیا، کہیں سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کہیں اور اختلاف آ گیا، تدبر میں فرق آ گیا، تو ان میں کوئی ان کی بدلیتی نہیں تھی،
بلکہ وہ تمام کے تمام متبع تھے سنت محمد مصطفیٰ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرمان ہوتا ہے, اس سے سمجھنے والے دو آدمی ہیں, ہر آدمی اپنی فہم کے مطابق سمجھ لیتا ہے. جیسے کہ میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک کی ذات پہ. آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, فرمایا کہ لا صلاۃ صلوا صلاۃ العصر لا صلاۃ الا فی بنی قریظہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ تمام میری جماعت فوج کی جو مجاہد تھے, حکم دیا کہ عصر کی نماز نہ پڑھو مگر بنی قریظہ میں. بنی قریظہ یہودیوں کی بستی تھی. حضور نے فرمایا کہ جلدی عصر کو پہنچو اور ان کا محاصرہ کر لو, گھیرے میں لے لو. صحابہ کی جماعت دوڑ پڑی. ابھی راستے میں تھے, مدینے پاک سے نکلے, بنی قریظہ میں نہیں پہنچے, عصر کا وقت آ گیا. تو بعض صحابہ نے کہا بھی جلدی جلدی نماز پڑھ لو اور چلیں. صحابہ نے کہا, حضور نے فرمایا کہ نہیں, عصر کی نماز پڑھو بنی قریظہ میں. ہم تو جب تک بنی قریظہ میں نہیں پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. حضور کا حکم ہے کہ عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے بنی قریظہ میں. تو ان صحابہ نے کہا, اللہ کے بندے, منشا حکم یہ تھا کہ جلدی کرو, دیر نہ کرو. یہ منشا حکم نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہے تو نماز ہی چھوڑ دو, یا اگر ہمیں پہنچتے پہنچتے عصر کا نماز کا وقت چلا جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں. اللہ نے قرآن میں نماز کے اوقات معین کر دیے ہیں, نماز کے اوقات تو تبدیل نہیں ہوں گے. حضور کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ جلدی پہنچو. یہ نہیں تھا کہ راستے میں کسی کو پیاس لگے تو پانی بھی نہ پیے, یا راستے میں اگر کوئی بات نہیں تھا تو آدھے صحابہ نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور بنی قریظہ پہنچ گئے, اور آدھے صحابہ نے نماز بھی بنی قریظہ میں جا کے پڑھی, راستے میں نماز نہیں پڑھی. جب حضور کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا, حضور ہمارا تو درمیان میں اختلاف ہو گیا. ہم نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ میں بھی جائیں گے تو پھر پڑھیں گے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز کا وقت آ گیا ہے, مقصد ہے نماز پڑھو جہاں پڑھو لیکن جلدی پہنچو. حضور نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا, کیونکہ مقصد تم دونوں کا اتباع تھا. اگر انہوں نے نماز پڑھی اور بنی قریظہ میں پہنچ گئے تب بھی میرے حکم کی تعمیر ہو گئی, اور تم لوگوں نے ظاہری حکم پہ عمل کر کے نماز ہی وہیں جا کے پڑھی اور وقت بھی موجود تھا, الحمدللہ تم نے بھی ٹھیک کر لیا. اب حالانکہ سمجھا دونوں نے اپنی اپنا, لیکن چونکہ دونوں کی نیت اخلاص کے پر تھی اور دونوں کی نیت اتباع محمد مصطفیٰ تھی, تو حضور نے دونوں کو فیصلہ فرما دیا کہ تم دونوں سچے ہو. اسی طرح دیکھیں اصحاب بدر کے معاملے میں حضرت ابی بکر نے کہا, حضور مہربانی کریں, آپ کے رشتہ دار ہیں, چلو کافر ہیں, مشرک ہیں, دشمن ہیں, کچھ ہیں تو سردار, ہیں تو قریشی اور ہاشمی, ہیں تو میرے آقا آپ کے چچے کی اولاد, اگر آپ ان پہ احسان کر دیں گے, مہربانی کر دیں گے تو احسان کا بدلہ ہے, خاندانی لوگ ہیں, احسان کا بدلہ ضرور دیں گے, ان کے دلوں میں اسلام کی مہر لگ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا, حضور میری رائے تو یہی ہے کہ تلوار منگوائیں, حضرت علی کو پکڑائیں کہ اپنے چاچے کے بیٹوں کی گردن پہ رکھے, آپ اپنے چاچے کی بیٹے کی گردن پہ رکھے اور مجھے حکم دے میں اپنے کی گردن پہ رکھتا ہوں. جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کہ رشتہ داری کا کیا مطلب, جب انہوں نے حضور آپ کی نبوت کو ہی نہیں مانا, اللہ کی توحید کو نہیں مانا, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ان کا فیصلہ تلوار سے کریں. حضور آج اللہ نے دشمن باندھ کے ہمیں دیا ہوا ہے, آج ہی اس کی جڑ کاٹ ڈالیں تاکہ درخت ہی اکھڑ جائے, پھل لگنے کی توقع ہی نہ رہے, ورنہ اس میں جب بھی پھل لگے گا کڑوا ہی لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عمر ماشاءاللہ تم بڑے سخت آدمی ہو. اب حضرت عمر کی رائے قتل کی ہے, حضرت ابو بکر کی رائے چھوڑ دینے کی ہے, دونوں کی رائے میں اختلاف ہے, لیکن دونوں حضور کے فرما بردار ہیں یا نعوذ باللہ نافرمان ہیں. اسی سے اندازہ کیا کریں کہ جی ایک امام یوں کہتا ہے یا ایک امام, یہ ہمارا جہل ہوتا ہے کہ ہم ان ائمہ کے علم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم نے دو کتابیں پڑھ لی اور جناب جیسے وہ مثل مشہور ہے کہ کسی چوہے کو مل گئی تھی ہلدی کی ایک گانٹھ اور وہ حکیم بن کے علاج شروع کر دیا اس نے. تو ہم نے اگر دو کتابیں پڑھ لی تو ہم مولوی بن کے دوڑ پڑے تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم عطا فرمایا, جنہیں مقام امامت عطا فرمایا, جنہیں تفقہ فی الدین عطا فرمایا, اور پھر ان کا زمانہ اقرب زمانہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ
आलिहि व सहाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा का उन तमाम का मकसद क्या था? इत्तिबाए सुन्नत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कहीं कहीं उनके फहम में इख्तलाफ हो गया, कहीं कहीं उनके समझने में इख्तलाफ हो गया, कहीं कहीं उनमें यानी बाद अल्फाज की तहकीक में इख्तलाफ हो गया, तो उनके इख्तलाफ को हम बदलीयती पे महमूल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि अल मुज्तहिद युख्ती व युसीब, कि हर मुज्तहिद गलती भी करता है और सवाब को भी पहुंचता है। और मेरे नबी का फरमान है कि अगर मुज्तहिद गलती भी करे तो अल्लाह उसको अजर देते हैं, और अगर वो सवाब को पहुंच जाए तो अल्लाह उसको दोहरा अजर देते हैं। तो जमी अइम्मा किराम, जमी अइम्मा मुहद्दिसीन और जमी अइम्मा फुकहा, जमी अइम्मा कुर्रा, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नादिल फरमा दे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आदमी पर, ये हमेशा याद रखो कि किसी के बारे में कभी जबान पे भी बुरा लफ्ज ना आए और दिल में कभी बुरा ख्याल ना आए, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमा दिया, वल्लज़ीन युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, कि जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को ईज़ा पहुंचाते हैं। अब ईज़ा कैसे पहुंचाएंगे? वो तो मर गए। ईज़ा पहुंचाने का माने यही है कि उनके खिलाफ गंदी बातें करते हैं, उनके खिलाफ रकीक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ नाज़ेबा जुमले कहते हैं, तो फरमाया कि वो बुहतान बांध रहे हैं और अल्लाह के अजाब के लिए वो तैयार हो जाएं। और इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि जब किसी बंदे पे अल्लाह नाराज हो जाता है तो वो अल्लाह के पाक बाजों की गिला और गीबत में लग जाता है। जब कोई आदमी किसी अल्लाह वाले की, किसी बहुत बड़े मुहद्दिस की या आलिम की गीबत में लगा हुआ हो, समझो कि अल्लाह नाराज है, इसको इसने अपने पाकों के खिलाफ लगा दिया, और जो उसके पाकों के खिलाफ लग जाए उससे अल्लाह फिर खुद जंग फरमाते हैं, और जिससे अल्लाह जंग फरमाते हूं फिर उसकी कामयाबी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा तमाम अइम्मा का एहतराम, तमाम अइम्मा का इकराम, तमाम अइम्मा की ताजीम करें। हाँ, अगर इसलिए उलमा ने फरमाया कि मिसाल के तौर पर एक आदमी के मुंह से एक ऐसा कलमा निकल गया कि उसके अंदर 99 एहतमाल है कुफ्र का, 99 एहतमाल है कुफ्र का, एक एहतमाल है इस्लाम का। यानी उसने बात ऐसी की है कि 99% तो कुफ्र मालूम होता है, लेकिन 1% कुछ बात लगती है कि शायद ये मुराद हो तो इस्लाम भी हो सकता है, तो निकाह उसको काफिर न कहो, क्या पता कहने वाले का यही 1% मुराद हो और वो 99% उसके दिमाग में भी ना हो। ये तुम अपनी तरफ से सोच रहे हो। तो इस्लाम ने कितनी बड़ी एहतियात का हमें हुक्म दिया है कि अगर किसी का कोई कौल पढ़े या किसी की कोई बात पढ़े तो उसको समझने की कोशिश करें, और अगर समझ में ना आए तो कहें अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत फरमाए। बहरहाल मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे तो मालूम हो रहा है कि उसने गलती की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनसे तजावुज़ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए। हम उनके बारे में न कहें मगर कलमा हक कहें, कलमा खैर कहें और कलमा रहमत कहें। तो बहरहाल फातिहा जो है इतनी बड़ी अजीम सूरत है, इसीलिए एक हदीस मुबारक में आता है कि फातिहा मुबारक जो है इसके कई नाम है, क्योंकि ये कहता है नाम जितने ज्यादा हों उतनी अजमत ज्यादा होती है। अब देखें अल्लाह के कितने नाम है माशाअल्लाह, 99 नाम तो सही हदीस में है ना। इससे बाद उलमा ने लिखा है 1000 नाम है, और बाद उलमा ने लिखा है कि 3000 नाम है। हत्ता कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने भी एक बड़ी किताब लिखी है बड़ी अच्छी, अल असना फी अस्माइल्लाहिल हुस्ना, यानी अल्लाह के नामों को जमा फरमाया है। क्योंकि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह भी बड़ा अजीम आदमी था, जी मुहद्दिस भी था, मुफस्सिर भी था, फकीह भी था, मुअर्रिख भी था माशाअल्लाह। अल्लाह ने तमाम उलूम का मजमुआ बनाया था रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह ने उनके इखलास को कैसे कबूलियत बख्शी है कि किसी मदरसे में चले जाएं, मदरसा हम्बलियों का हो तब भी इब्ने कसीर पढ़ी जा रही है, मदरसा मालिकियों का हो तब भी इब्ने कसीर पढ़ी जा रही है, मदरसा हनफियों का हो तब भी इब्ने कसीर पढ़ी जा रही है, और शाफियों का हो तो वो तो है ही शाफी,
وہ ہے امام شافعی رحمتullah علیہ کے مسلک پر، یعنی ہر مسلک کے علماء اپنے اپنے مدارس میں اس تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کی کتاب کو مقبول کر دیں اس کی مرضی ہے، اللہ تبارک ان کے اخلاص کا نتیجہ۔ اب دیکھیں نا بخاری شریف کتنی مقبول ہے، کسی دنیا کے مدرسے میں چلے جائیں بخاری شریف موجود، یعنی ایک عام جاہل آدمی بھی ہو نا جس کو بخار اور بخاری کا بھی پتہ نہ ہو، وہ بھی بات کرو تو کیا کہ جی بخاری شریف میں ہے، یعنی اتنا اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب مبارک کو اتنا مقبول فرما دیا کہ عام آدمی بھی جانتا ہے، اچھا جی یہ بخاری شریف میں ہے، اچھا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا حالانکہ بخاری شریف کیا ہے، اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری شریف کتاب کا نام بھی بخاری شریف ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس کو یعنی عام آدمی سے پوچھے گا جی کون سی کتاب رہی جی بخاری شریف، بھائی نام کیا ہے اس کا، تو نام ان کو نہیں آتا، بس بخاری شریف، تو اس کے علاوہ بیچارے نام بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ایسا مقبول فرما دیا، یعنی آدمی حیرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز کے اخلاص کی بات، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کے فرزند پیدا فرمائے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، اور دونوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اچھا تمہاری ہماری طرح ترجمہ نہیں لکھا، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 40 سال میں قرآن کا ترجمہ لکھا اور 40 سال مسجد سے باہر نہیں گئے، 40 سال مسجد میں گویا معتکف ہو گئے، مسجد کے اندر رہے اور 40 سال میں ترجمہ ختم کیا پھر مسجد سے باہر گئے۔ تو اتنے اخلاص سے، اتنی پاک بازی سے جس بندے نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا ہو تو پھر اللہ کے ہاں مقبول تو ہونا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کی اردو ہے، اور اس زمانے میں اردو بڑی سخت مشکل اردو بولی جاتی تھی، تو اس لیے بعد میں پھر علماء نے اس کے ترجمے کو کچھ سہل بنانے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو نوازتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان میں جو بھی اولاد آتی گئی، یعنی ایک سے ایک بڑھ کے آتا گیا اور پہلے کو بھلاتا چلا گیا، ایک سے ایک بڑھ کے عالم پیدا ہوا، محدث پیدا ہوا، مفسر پیدا ہوا، تو یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت ہوتی ہے، اللہ جسے عطا فرماتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں شیخ الہند کا ترجمہ ہے جو انہوں نے مالٹا کے قید خانے میں بیٹھ کے لکھا تھا، حالانکہ اس وقت کون سی ان کے پاس مراجع ہوں گے، کون سی ان کے سامنے کتابیں ہوں گی، کون سی انہوں نے جناب ساری کتابوں کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ آج بھی بڑے بڑے علماء جب کسی ترجمے میں الجھ جائے تو پھر وہی ترجمہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اسی کے اندر مسئلہ موجود ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علم رکھتا ہو اور سمجھ بھی رکھتا ہو، اور اسے ماننا سمجھنے کا بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہو۔ اگر وہ مفعول میں فرق ہی نہ کر سکے، فاعل اور مفعول میں، ترجمہ کیا سمجھے گا غریب، معلوم اور مجہول میں ہی فرق نہ کر سکے، یا مفعول لہو، مفعول بہی، مفعول ماہو، مفعول مطلق میں فرق نہ کر سکے، تو اسے ترجمے کی چاشنی اور لذت کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ لذت کا پتہ اس کو لگتا ہے کہ لغت عربیہ کے علوم سے بھی ماہر ہو، اور پورے قرآن پاک کا ذخیرہ بھی دماغوں میں ہو، اور احادیث مبارک پر بھی نظر ہو، اقوال صحابہ پر بھی نظر ہو، ہر ترجمہ دیکھے پر سمجھ آتا ہے کہ اس نے کیا ترجمہ کیا اور اس نے کیا ترجمہ کیا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء نے ترجمہ کیا، اور بعض مترجمین ایسے بھی پیدا ہوئے جن سے غلطیاں ہوئی، جن سے خطائیں ہوئی، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور اب تو ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم تو ایک ایسے دور میں آ گئے، میں اگلے دن بیٹھے ہوئے اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک کوئی گانے والا ہے، کوئی سنگر قسم کا کوئی آدمی ہے، بھٹی پتہ نہیں عنایت حسین کیا نام ہے اس کا، میرے خیال میں ہوگا بھی ملنگ شیعہ ہی ہوگا، نام ایسا لگتا ہے، اندازہ ہی۔ اور نے کہا میں بھی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب جب یہ گانے والے اور میراثی قرآن لکھنے پہ آ جائیں، جنہوں نے کبھی نورانی قاعدہ بھی نہ پڑھا ہو، تو پھر وہ اللہ کا قرآن کی تفسیر لکھیں گے تو پھر اس سے زیادہ اور کیا ماتم ہو سکتا ہے اور ظلم ہو سکتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے لکھے گا جو اس کے عقل میں آئے گا۔ تو اس لیے بعض لکھنے والوں سے خطائیں بھی بڑی ہوتی ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت۔
اگر وہ لکھ رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے اور اسلام نصیب فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور علماء کی صحبت نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی کلمہ کہہ دے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن کے اندر کوئی آدمی کہہ دے کہ میری رائے میں یہ بات ہے، چاہے وہ بات ٹھیک بھی ہو، فرمایا پھر بھی جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، تیری رائے کا کیا مطلب، میری رائے کا کیا مطلب؟ اس میں تو وہ رائے چلے گی جو دے گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس میں تو ابو بکر یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میری رائے، حضرت عمر بھی کہہ سکتے کہ میری رائے، وہ یہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور نے یوں پڑھایا، مجھے حضور نے یوں سمجھایا، حضور نے یوں فرمایا، حضور پاک نے یہ عمل کر کے دکھلایا۔ تو قرآن ایسی چیز نہیں کہ جس میں تم اپنی رائے چلاتے رہو، اپنے فکر چلاتے رہو، اپنے فکر کے گھوڑے دوڑاتے رہو۔ قرآن کے اندر تو پابندی ہے، اللہ کے قرآن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا احادیث مبارک کی روشنی میں اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کیونکہ جب آپ اپنے عقل کی روشنی میں آئیں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے۔ جیسے اب دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی اگر حج پہ 15 لاکھ آدمی ہے، 15 لاکھ بکری ذبح کی جائے اور ایک بکری کی قیمت ہو 300 ریال، تو 15 لاکھ کی کتنے پیسے بن جائیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی کیا بے وقوفی ہے کہ اتنا ارب روپیہ ضائع کر دیا جائے، بجائے اس کے فقیروں کو دے دو، بجائے اس کے مسکینوں کو دے دو۔ تو یہ قربانی کا مسئلہ وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ٹھیک ہے لوگ غریب ہوں گے، ان کو گوشت نہیں ملتا ہوگا، اب تو ہر آدمی گوشت کھاتا ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت؟ اب اپنی عقل آ گئی، اپنی عقل جب آ گئی تو اب قرآن اور حدیث، اور جن کے دماغوں میں یہ ہے کہ نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قربان باہدیم بالغ الکعبہ، اللہ نے حکم دیا ہے فمن تمتع منکم، اگر کوئی متمتع ہو یا قارن ہو تو اس کو قربانی دینی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابے کی سنت ہے۔ اور یاد رکھو ایک چیز ہوتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں نا جی ایک جان کا بدلہ ہے، جان کا بدلہ تو ہو گیا، لیکن روح جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا کوئی بدلہ، یعنی انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک جان ہے اور ایک روح ہے۔ روح زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے؟ جان کی صدقے تو آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، تو جب آپ قربانی کرتے ہیں وہ روح دار چیز ہے نا، گویا تم اپنے روح کی طرف سے ایک قربانی دے رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمتیں ہیں، اب اس کا عوض غیر روح والی چیز تو بن ہی نہیں سکتی، پیسے کیسے بنے اس کا عوض؟ اگر پیسوں میں تم روح ڈال دو تو پھر ہم لے لیں گے، لیکن اس لیے جن کی دماغ میں قرآن اور حدیث ہوگا وہ کہیں گے بھی نہیں، حضور بھی تو پیسوں کا حکم دے دیتے کہ بھی اونٹ ذبح نہ کرو، پیسے دے دو، خیرات کر دو، لیکن فرمایا کہ نہیں اونٹ ذبح کرو، اللہ کے نبی کی سنت پوری کرو۔ اور پھر یہ قربانی عوض ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کا، تو حضرت اسماعیل کی قربانی کے عوض میں اللہ نے یہ قربان کیا، تو ہم جب یہ قربان کرتے ہیں تو گویا ہمارا بھی اعتراف ہوتا ہے اللہ میاں اگر آپ حکم کرتے تو ہم اپنی گردن بھی کٹا دیتے، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس فلسفے کو سمجھنے والی بات ہے، اور وہ تب سمجھ آئے گا جب ہم آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ، جب ہم آئیں گے اتباع سنت رسول اللہ، جب ہم آئیں گے تمسک بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ عقل تو کچھ نہیں ہے، عقل تو پھر ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، ہر آدمی پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا، ایک کہے گا قربانی کی ضرورت نہیں، دوسرا کہے گا بھی حج یار گرمیوں میں ہوتا ہے، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، اگر عرفات میں جانا ہے تو آج کل موسم ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہے، آج کل عرفات میں چلے جاؤ، دوسرا آدمی کہے گا چلو جی ٹھیک ہے عرفات میں آگے پیچھے بھی ہو لو، عرفات ہی جانا ہے نا، ضروری ہے کہ ہم خام خواہ 9 ذی الحجہ کو جائیں، تو پھر اگر آپ عقل سے فیصلے کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی کہے گا کہ دیکھو جی ہماری ایک آدمی کھڑا ہے اس کی ہوا مثلا نکل گئی، ہوا تو ایک جگہ سے نکلی، سارا وضو ہم کیوں کریں، عقل نہیں مان،
اچھا دیکھو جی اب قصور تو ایک چھوٹی سی جگہ کا ہے نا، تو وضو ہم سارا دوبارہ شروع، جی عقل میں نہیں آتی بات، تو اس لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور کسی دوسرے آدمی کے ذمہ آ جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی عجیب بات ہے، انسان کو یہ کون سا عقل ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بہن پالتا رہے، جب جوان ہو جائے تو دوسرے آدمی کو پکڑ دے، خود نکاح کیوں نہ کرے؟ یہ کون سا عقل ہے کہ اپنی بہن کسی اور کو دے دو اور اس کی بہن تم گھر میں لے آؤ؟ تو جب تم عقل میں آؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ عقل جب وحی کی روشنی میں آئے گا تو پھر صراط مستقیم پہ آئے گا، کہ جب عقل کو ہم تابع کریں گے اللہ کے اور اللہ کے رسول پاک کے، کیونکہ اللہ کے رسول سے نہ عقل والا کوئی بڑا ہے نہ کوئی علم والا بڑا ہے، یا تو تمہارا عقل حضور کے عقل سے زیادہ ہے، تمہارا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، تمہاری فکر حضور کی فکر سے زیادہ ہے، تمہارا تقوی اور عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق حضور سے زیادہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جو حضور کا فرمان ہے اسی کے غلام بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہے، قرآن بھی ہمیں اسی وقت سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، قرآن کو سنت رسول پاک کی روشنی میں سمجھیں گے۔ تو اس سورت مبارک کے بھی اللہ نے بڑے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے نام ہیں، ایک نام اس کا ام الکتاب بھی ہے۔ ام کہتی ہے ماں، تو ماں جیسے اصل ہوتی ہے اولاد کی، تو گویا یہ بھی خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اسی کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کیونکہ ہر کتاب کو شروع کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کا نام جو ہے ام القرآن بھی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ام الراس، او آخری یہ جگہ جو ہے ام الراس ہے، تو قرآن کی گویا ام خلاصہ جو ہے اور چوٹی جو ہے وہ اللہ کی قرآن کی سورت فاتحہ ہے، تو اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ اور اسی کا نام سبع المثانی بھی ہے۔ کیا معنی؟ مثانی معنی متکرر، بار بار، کیا مطلب؟ یعنی جو بار بار نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور سبع سے کیا مراد ہے؟ 7، تو اللہ کے قرآن کی فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں، اور خدا کی قدرت ہے کہ جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، اور اللہ کا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو کتنے اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے؟ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، 7 صفا بین المروہ کے چکر بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، اور فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ لیکن حکمتیں میرا اللہ جانتا ہے، میں نے تو ویسے بات کی ہے، اس کا شریعت سے یا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ جس چیز کا قرآن اور حدیث ہمیں حکم نہ دے، ہمیں کیا طاقت ہے کہ ہم بات کر سکیں؟ یعنی اس میں کوئی حکمتیں ضرور ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حکمت ہے حکیم کی وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ قادر ہے، وہ اگر چاہتے تو زیادہ بھی کر سکتے تھے اور کم بھی کر سکتے تھے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکمتیں ضرور ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اسی طرح اس فاتحہ کا نام سبع المثانی بھی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا مثانی کا معنی متکرر، یعنی بار بار۔ کیا معنی؟ انہوں نے کہا نزلت بمکہ و نزلت بالمدینہ، کہ یہ سورت ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ میرے مدنی پاک پہ مدینے پہ نازل ہوئی، تو لہذا چونکہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے اس لیے اس کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت مبارک کے نام میں اور بھی آتا ہے، واقعہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شفا بھی ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔